کرنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دشمن کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اعتراض کرتے کہ نعوذ باللہ یہ نام ٹھیک نہیں، اور کبھی کبھار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرتے ہیں۔ یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا آپس میں جو اختلافات ہے وہ اجتہاد پر مبنی ہے، اجتہاد پر مبنی ہے، بدنیتی پر نہیں، بدنیتی پر مبنی نہیں تھے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دو مسلمان ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ مسجد کے 2 دروازے ہونے چاہیے اور دوسرا کہتا ہے کہ 3 دروازے ہونے چاہیے۔ اختلاف پڑ گیا۔ اب دونوں کیا کر رہے ہیں؟ مسجد بنا رہے ہیں۔ اختلاف شروع ہو گیا، اختلاف کی بنیاد پر لڑائی شروع ہو گئی، دونوں کو چھڑایا گیا۔ اب ان کے درمیان فیصلہ کس طرح کیا جائے گا؟ کس کو حق کہیں گے اور کس کو نہ حق کہیں گے؟ دونوں حق پر ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ صرف 2 دروازے رکھو، سردی بہت ہے، سردیوں میں مسئلہ ہوگا۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ 3 دروازے رکھو، کھلا رہے گا، پھر گرمی آنے والی۔ دونوں حق پر ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح، گھر میں باپ بیٹے کا اختلاف ہو جاتا ہے، باپ کہتا ہے کمرہ ادھر بناؤ، بیٹا کہتا ہے ادھر بناؤ، اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اختلاف کے دوران لڑائی شروع ہو جاتی، لڑائی شروع ہو گئی، کس کو حق پر کہیں گے، کس کو نہ حق کہیں گے؟ دونوں ٹھیک، کوئی منصب کی لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ آج سبزی پکانی، شوہر شریف کہہ رہا ہے کہ آج گوشت پکانا۔ بیوی کہتے نہیں میں سبزی پکاؤں، شوہر کہتا ہے کہ نہیں، کیا پکانا ہے؟ گوشت پکانا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب کون حق پر ہے؟ فیصلہ کس طرح ہوگا؟ کیا کہا جائے؟ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں لڑائی اس طرح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کی جماعت ہے وہ سارے حق پر ہے، ان کا اختلاف لالچ پر مبنی نہیں ہے۔ اگر اس طرح ذہن بنا لیا یا اس طرح کہہ دیا کہ نعوذ باللہ فلاں صحابی فسادی تھا، گمراہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کمال تو یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور خلافت تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے اس زمانے میں۔ تو ایک دفعہ مصر کا رہنے والا ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کیا۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا مصر سے، بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ امیر المومنین میں آپ سے ظلم کی پناہ لینے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایک ایسے شخص کے پاس پناہ لینے آئے ہو جو تمہیں پناہ دے سکتا ہے، جی کیا شکایت لے کر آئے ہو؟ تو اس مصری نے کہا امیر المومنین ہمارے مصر کو جو گورنر ہے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بیٹے کے ساتھ میں نے دوڑ میں مقابلہ کیا، میں آگے نکل گیا، اس نے مجھے کوڑے لگائے، مجھے مارا اس نے، اور اس نے مجھے کہا کہ ہم شریف خاندان کے لڑکے ہیں، میں شریف خاندان کا بیٹا ہوں، میں معزز ہوں، مجھ سے آگے کیوں نکل گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چٹھی بھیج دی، عمر ابن عاص اپنے بیٹے سمیت حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور مصری کو بلایا گیا کہ مصری اب لگاؤ اسے کوڑے۔ اس مصری نے کوڑے لگانا شروع کر دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس لڑکے کا باپ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرما رہے ہیں کہ لگاؤ،
मारो मुअज़्ज़ज़ खानदान के बेटे को और मारो मुअज़्ज़ज़ खानदान के बेटे को। वो मिस्री बराबर मारता जा रहा है। आखिर में जब उसने बस किया तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्री से फरमाया कि अब इसके बाप अमर इब्न आस को भी 2 कोड़े लगाओ। मिस्री ने कहा कि नहीं, मुझे इसके बेटे ने मारा था, इसने नहीं, मैंने अपना बदला ले लिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अमर इब्न आस, कब से तुमने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, हालांकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद जना है। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, बखुदा मुझे इस बात का इल्म नहीं था और न मुझे इसने शिकायत की। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं भी इसी तरह करता जिस तरह आपने किया, मैं भी अपने बेटे के साथ इसी तरह करता। यह है सहाबा-ए-किराम का इंसाफ। तो फिर इन सहाबा-ए-किराम के मुतालिक बकवासात करना। रिवायत में आता है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुस्तनद रिवायत है, फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रदीफ था, यानी एक ही सवारी पे हम सवार थे। मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे बैठा हुआ था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया, अमीर मुआविया फरमाते हैं कि मुआविया, आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म के साथ लग रहा है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरा सीना और पेट आपके जिस्म अतहर के साथ टच हो रहा है, लग रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बारी ताला इस मकाम को इल्म और नूर से भर दे। जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं दी हो, फिर उनकी वफात पर खुशियां मनाकर कूंडे बनाना कुफ्र या फेल है, मुसलमानों का फेल नहीं। ये काफिरों का अमल हो सकता है, मुसलमानों का अमल नहीं हो सकता।